الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه وإن زادت حتى يعلو قلبه فذلك الرين والذي ذكر الله عز وجل في القرآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين آمین۔ تمام قسم کی حمد و تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جس رب العالمین نے ہمیں اس اپنے گھر کے اندر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور بے شمار درود و سلام کی بارش ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں دنیا کے اندر رحمت کائنات بنا کر مبعوث فرمایا گیا۔ سامعین کرام، انسان کا اصل کام اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اسی مقصد کے لیے رب العالمین نے انسان کی تخلیق کو وجود میں لایا، جیسے کہ خود رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ لہٰذا جو انسان، جو شخص، جو مسلمان مرد و عورت دنیا کے اندر رہ کر رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی کے کاموں کو کرتے ہیں، یعنی ان کاموں کو کرتے ہیں جن کاموں کو کرنے کا حکم رب کائنات اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ قرآن اور حدیث ہمیں دیا ہے۔ گویا کہ وہ اپنی زندگی کے مقصد کے اندر کامیاب ہو رہے ہیں، وہ اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ لیکن جو انسان، جو مسلمان مرد و عورت دنیا کے اندر رہ کر اللہ کی عبادت سے روگردانی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت سے منہ موڑتے ہیں، اللہ کے مرضی کے کاموں کو نہیں کرتے ہیں، یعنی ان کاموں کو جن کو کرنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے انہیں نہیں کرتے ہیں، بلکہ حرام کردہ کاموں کو کرتے ہیں، گویا کہ وہ انسان، وہ مسلمان مرد و عورت اپنی زندگی کے مقصد کے اندر ناکام ہو رہے ہیں۔ جس مقصد کے لیے انہیں یہ زندگی دی، اس مقصد کے خلاف وہ کام کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، اور ان چیزوں کا جو سزا ہے وہ خود انہیں کو بھگتنا پڑے گا، ان چیزوں کی وبال خود انہی پر ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی کے کام نہ کرنا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان گناہوں کا وبال خود اس انسان پر پڑتا ہے جو ایسے برے کام کرتا ہے۔ اسی طرح جو انسان عبادت کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اللہ کے مرضی کے کام کرتا ہے، ان کاموں کا فائدہ خود اسی انسان کو، کرنے والے کو حاصل ہوتا ہے، رب العالمین کو کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کے کاموں کو قاذورات یعنی گندگی اور آلائش سے تعبیر کیا ہے۔ موطا امام مالک کی روایت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر اللہ، کہ جو اس طرح کے گناہ کرتے ہیں، گندگی کی اور آلائش کے کاموں کو کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ان گناہوں کو اللہ کے پردے میں چھپا لے، اللہ کے حجاب میں، اللہ کے پردے میں چھپا لے۔ گویا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر گناہ کے کاموں کو گندگی اور آلائش سے تعبیر کیا ہے، اور گناہ کے کام گندے ہی ہوتے ہیں، گندگی ہی ہوتی ہے حقیقت میں، اور ان گناہوں کی گندگی ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اسے سونگھ سکتے ہیں، مگر جب
یہ جو انسان گناہ کرتا ہے، ان گناہوں کے اثرات، ان گناہوں کے برے نتائج انسان کے دل پر پڑتے ہیں، اور وہ انسان اسے دیکھ سکتا ہے، سونگھ سکتا ہے کہ جب ایک انسان مسلسل گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، نافرمانی پہ نافرمانی کرتے چلا جاتا ہے، اس کے دل پر بھی دھبے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، سیاہی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جب اس کا دل مکمل طور پر گناہوں کی وجہ سے کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد کوئی بھی اچھی بات، کوئی بھی بھلا کام وہ انسان کر نہیں سکتا ہے۔ جیسے کہ رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، کہ ہرگز نہیں، یہ تو ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کی وجہ سے، اعمال بد کی وجہ سے زنگ لگ چکا ہے، سیاہی چھا چکی ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، کہ بے شک جب ایک مومن بندہ، ایک مسلمان مومن بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، کانت نقطة سوداء فی قلبہ، تو اس کے دل پر ایک دبا لگ جاتا ہے، ایک داغ لگ جاتا ہے، سیاہی کا دبا لگ جاتا ہے۔ اور فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفِرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، اگر وہ انسان، وہ مسلمان، وہ مومن بندہ گناہ سے توبہ کرتا ہے، اس گناہ سے پاک ہو جاتا ہے، اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور استغفار کرتا ہے، تو اس کے دل سے اس داغ کو ہٹا دیا جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن فرمایا وَإِن زادت، اور اگر وہ توبہ کے بجائے، استغفار کے بجائے گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، داغ بھی زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے، حتی یعلو قلبہ، یہاں تک کہ اس کا دل مکمل طور پر کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ فَذَلِكَ الرَّائِن الَّذِي ذکر اللہ عز وجل فی القرآن، یہی وہ زنگ ہے، یہی وہ رائن ہے جس کا ذکر رب کائنات نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، یہی وہ زنگ ہے جو ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ نے نافذ کر دیا ہے، بڑھا دیا ہے۔ اسی طرح یہ گناہ، جن گناہوں کے اثرات، برے نتائج انسان کے دل پر بڑھتے چلے جاتے ہیں، اگر توبہ اور استغفار کے ذریعے ان گناہوں کو معاف نہ کیا جائے، ان کو صاف نہ کیا جائے، تو یہ ایک سخت حجاب، سخت پردہ دلوں پر بن جاتا ہے، اور اس کے بعد ایسے انسان کو، ایسے گناہ گار انسان کو کوئی بھی اچھی بات، بھلی بات اچھی نہیں لگتی ہے، وہ کوئی اچھا کام کر ہی نہیں سکتا، اس کو وہ اچھا ہی نہیں لگتا ہے۔ جس طرح ایک کپڑا ہوتا ہے، اگر اس کپڑے پر گندگی پہ گندگی بڑھتی چلی جاتی ہے اور اسے صابن وغیرہ کے ذریعے صاف نہیں کیا جاتا ہے، اس کپڑے کا کیا حال ہوتا ہے؟ اسی طرح جو انسان گناہوں پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اس کے دل پر یہ سیاہی، یہ زنگ بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کا دل مکمل طور پر کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس دل کا کیا حال ہوگا؟ ہم تو دن و رات گناہوں کے اندر ملوث ہے، نافرمانیوں کے اندر ملوث ہے، اور دلوں پر داغ بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور ہمیں توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ اور ایسے گناہوں سے آلودہ دلوں سے ہم کیا توقع اور امید رکھ سکتے ہیں؟ اصل صفائی، ستھرائی دل کی صفائی اور ستھرائی ہے۔ اگر دل ناپاک ہے، بظاہر انسان اچھے کپڑے کیوں نہ لگائے، جسم کیوں نہ اچھا ہو، صاف ستھرا ہو، لیکن دل اگر ناپاک ہو، دل اگر خراب ہو، بظاہری صفائی، جو ظاہری صفائی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی معنی اور مقصد نہیں ہے۔ کیونکہ جب ایک انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اس کے دل پر سیاہی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، جہاں تک کہ مکمل اس کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر اچھے کپڑے لگاتے ہیں، اچھا لباس لگاتے ہیں، شکل و صورت اچھی ہوتی ہے، مگر ان کا دل گندا ہوتا ہے۔ انہوں نے معصیت اور گناہوں کی وجہ سے اپنے دل پر جو گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں، وہ ان کے دل پر بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور انہیں توفیق نہیں ملتی ہے کہ وہ توبہ اور استغفار کے ذریعے ان گناہوں کو معاف کر سکے، اس گناہوں کے اثرات کو زائل کر سکے، انہیں کوئی توفیق نہیں ملتی ہے۔ اور قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں
ان دلوں کی کیا وقت ہوگی؟ اس دن دلوں کے تمام جو راز ہے وہ منکشف کر دیے جائیں گے، کھول دیے جائیں گے، اور دلوں کے اندر جو بھی کچھ ہوگا سب کچھ باہر آ جائے گا، اور رب العالمین ہمارے دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ینظر الی قلوبکم، بے شک رب کائنات تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، کہ خبردار تمہارے جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے، ایک ایسا حصہ ہے، فرمایا ایک ایسا حصہ ہے اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ جسم کے اندر وہ ایک ٹکڑا صحیح ہوگا، درست ہوگا، اچھا ہوگا، پاک ہوگا، تو تمہارا جسم پورا کا پورا پاک اور صاف ہے۔ لیکن اگر وہی جسم کا ایک ٹکڑا خراب ہوگا، ناپاک ہوگا، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہی جسم کا ٹکڑا ناپاک ہوگا، گندگی اس کے اندر ہوگی، تو تمہارا پورا کا پورا جسم ناپاک ہے۔ بظاہر کیوں نہ تم اچھا لباس پہنتے ہوگے، بظاہر تمہاری شکل و صورت کیوں نہیں صاف اور اچھی ہوگی، مگر اگر وہ ٹکڑا خراب ہے تو تمہارا جسم مکمل خراب ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، فرمایا وہ چیز کیا ہے؟ وہ تمہارا دل ہے۔ اگر دل صاف جسم صاف ہے، اگر دل صاف نہیں ہے جسم صاف نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہم میں سے ہر انسان خطا کار ہے، گناہ گار ہے، لیکن سب سے بہترین خطا کار، سب سے بہترین گناہ گار وہ ہے جو کثرت سے توبہ کرنے والا ہو، جو اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر رونے والا ہو، گڑ گڑانے والا ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، فرمایا آدم علیہ السلام کی تمام اولاد وہ خطا کار ہے، وہ گناہ گار ہے، لیکن سب سے بہترین خطا کار، سب سے بہترین گناہ گار وہ ہے جو کثرت کے ساتھ توبہ کرنے والا، گناہوں کے بعد توبہ کرنے والا۔ خطا کار انسان کب توبہ کرے گا؟ خطا کار انسان تبھی توبہ کرے گا جب وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے آپ پر محسوس کرتا ہوگا۔ جب وہ گناہوں کا بوجھ اپنے آپ پر محسوس کرتا ہوگا، پھر جا کے وہ توبہ کرے گا، پھر جا کے وہ استغفار کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا۔ نافرمانی کے بعد استغفار کرے گا، کب؟ جب وہ اپنے اوپر گناہوں کا بوجھ سمجھتا ہو۔ کیونکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان المؤمن یرى ذنوبه كأنه قائد تحت جبل يخاف ان يقع عليه، فرمایا ایک مومن، ایک مسلمان بندہ گناہوں کو اس طرح سے دیکھتا ہے جیسے کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو اور ڈر ہو اسے کہ یہ پہاڑ ابھی گر پڑے گا میرے اوپر۔ ایک مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے وہ اس طرح سے گناہوں کو دیکھتا ہے کہ جیسے کہ میرے اوپر ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جو ابھی مجھ پر گرنے والا ہے۔ اسی طرح فرمایا وَإِنَّ الْفَاجِرَ، اور فاجر بندہ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَالذُّبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنفِهِ، ایک فاجر، ایک نافرمان، ایک راستے سے بھٹکا ہوا انسان وہ اس طرح سے گناہوں کو دیکھتا ہے، وہ ایک مکھی کی طرح دیکھتا ہے کہ ابھی مکھی ناک پر بیٹھی، ہاتھ ہلایا بھاگ گئی۔ ایسے انسان کو توفیق نہیں ملتی ہے توبہ کرنے کی، کیونکہ جب وہ گناہوں کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق اسی کو ملتی ہے جو گناہوں کا بوجھ اپنے آپ پر محسوس کرتا ہو۔ اور اس طرح شہاب رضی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بیدہ فوق انفہ، کہ ایک انسان کی ناک پر مکھی بیٹھتی ہے، وہ ہاتھ چلاتا ہے مکھی چلی جاتی ہے۔ جو فاجر ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، وہ اسی طرح گناہوں کو دیکھتا ہے، گناہوں کا کوئی بھی بوجھ وہ اپنے اوپر محسوس نہیں کرتا ہے۔ جبکہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم دن و رات کے اندر متعدد گناہ کرتے ہیں، گناہوں کے اندر ملوث ہے، رب العالمین مالک الملک پروردگار کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی احساس نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے تاکہ پروردگار راضی ہو کر ہم اس کے عذاب سے محفوظ رہ سکیں۔ بہت سارے مسلمان بڑے بڑے گناہوں کے اندر ملوث ہیں،
ایسے گناہوں کے اندر ملوث ہے جو عظیم، جو بڑے گناہ ہے، لیکن ان کے اندر ملوث ہونے کے باوجود انہیں کوئی بھی ڈر نہیں ہے ان کے عذاب کا، کوئی بھی احساس نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے گناہوں کے اندر ملوث ہیں، بلکہ وہ انہیں نیکیاں سمجھ کر رہے ہیں۔ جیسے کہ بہت سارے لوگ مزاروں پر، درباروں پر، آستانوں میں جا جا کر غیر اللہ کے نام پر نذر و نیاز چڑھاتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے اپنے سجدہ ریز ہوتے، اپنے گھٹنوں کو ٹیکتے ہیں، اور غیر اللہ کو نفع اور نقصان کا مالک، غیر اللہ کو مشکل کشا، مشکلات دور کرنے والا، حاجت روا، حاجات کو پورا کرنے والا تصور کرتے ہوئے ان کے سامنے مانگتے ہیں، ان سے وہ چیزیں مانگتے ہیں جو ایک رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ انہیں نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، اپنے ماتھوں کو جھکاتے ہیں، یا اللہ کے دربار کے اندر انہیں غیر اللہ کو بطور سفارشی پیش کرتے ہیں۔ اس قدر خطرناک گناہوں کے اندر ملوث ہونے کے باوجود وہ بالکل مطمئن نظر آتے ہیں، جیسے کہ کوئی بھی گناہ نہیں کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی موحد انہیں ڈرائے کہ یہ تو آپ شرکی افعال کر رہے ہیں، اگر انہی افعال کے اندر ملوث ہو کر آپ دنیا سے فوت ہوئے تو ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جو شرک کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم، اس پر جنت حرام ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ ایسے موحدوں کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے مسلمانوں کو دیکھتے ہوں گے جو بدعات اور خرافات کے اندر ملوث ہیں، دین کے اندر نئے نئے طریقے، نئے نئے کام کو ایجاد کرتے ہیں دین سمجھ کر، جو دین کے اندر ثابت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی متبع سنت انہیں روکے، اس سے کہے کہ یہ بدعت ہے، جس بات کا ثبوت قرآن سے نہیں، محمد الرسول کے فرمان سے نہیں، صحابہ کرام کے عمل سے نہیں، وہ دین نہیں ہو سکتا ہے، وہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ لیکن سامنے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ تو نیکیاں ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ اگرچہ اس کا ثبوت نہیں ہے لیکن اس میں کیا برائی ہے؟ ایک مثال دوں گا میں، جو ہمارے یہاں عام ہے، رواج ہے ختم پڑھنے کا۔ جب لوگوں سے پوچھا جاتا ہے یہ کیوں کرتے ہو، کہتے ہیں اگر ثبوت نہیں ہے مگر اس میں کیا برائی ہے، اس میں تو قرآن ہی پڑھتے ہیں ہم، اس میں تو درود ہی پڑھتے ہیں ہم، اس میں تو فاتحہ ہی پڑھتے ہیں۔ مگر ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ کے ایک بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے پاس ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے، اس کو چھینک آئے، اس نے پڑھا الحمدللہ، کیا پڑھا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اضافہ کیا تھوڑا بہت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی آپ پر درود بھیجوں، چھینک آنے پر میں بھی یہ کہوں، لیکن میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب چھینک آئے تو ہر حال میں کیا کہو؟ الحمدللہ۔ آپ نے یہ اضافہ کیا، کیا کہا تھا؟ والسلام علی رسول اللہ کہا تھا، درود بھیجا تھا آپ، اس میں کوئی خرابی ہے؟ کتنا زبردست جملہ ہے، کتنا اچھا درود ہے۔ مگر صحابہ رسول کیا فرما رہے ہیں؟ میرا دل چاہتا میں پڑھوں، لیکن میں اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ محمد الرسول نے یہ تعلیم نہیں دی ہے۔ لہٰذا ہمیں غور کر رہے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس چیز میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے، یہ نہیں دیکھتے کوئی چیز بذات خود صحیح ہوگی، اچھی ہوگی، بظاہر اچھی نظر ہوتی ہوگی، مگر اصول کیا ہے؟ اصول دیکھنا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، محمد الرسول نے اس کو کیا ہے یا ترغیب دی ہے، کیا صحابہ کرام نے کیا ہے؟ جو صحابہ کرام محمد الرسول سے بار بار پوچھا کرتے تھے، دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی عمل بتا دیجئے جس کو ہم کریں اور جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ اتنے صحابہ کرام جنت کے خواہش مند تھے، ایک ایک عمل کر رہے تھے، ایک ایک عمل تلاش کر رہے تھے، اور نبی نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین کو میں نے کمپلیٹ کر دیا ہے، اب اس کے اندر کمی بیشی کرنے کی کوئی ضرورت، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ دین وہی ہے جس کو کرنے کا حکم اللہ نے، اس کے رسول نے دیا ہوگا، اور جس کا ثبوت ہمیں صحابہ کرام کے عمل سے ملتا ہوگا۔ اگر ثبوت نہیں ملتا ہے، چاہے وہ بظاہر کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ ہو، نظر آتا ہو، ختم کے اندر قرآن پڑھ دے، اس میں کیا برائی؟ قرآن ہی پڑھ دے۔ کیا اللہ کے رسول نے ایسا کیا؟ صحابہ کرام نے ایسا کیا؟ کیا وہ قرآن نہیں جانتے تھے؟ نعوذ باللہ۔ لیکن
اچھا ہے، اچھا اس میں کیا برائی؟ اگر ثبوت نہیں ہے کیا برائی اس میں؟ قرآن ہی تو پڑھتے ہیں۔ تو اسلام کے اندر فقہ کے اندر اصول ہے، الاصل فی العبادات حرمہ، عبادات کے اندر اصل کیا ہے؟ حرمت ہے۔ ہم اپنی طرف سے کوئی بھی نیک عمل بنا نہیں سکتے، کوئی عبادت اپنی طرف سے بنا نہیں سکتے ہیں، اور ان بدعات خرافات کے اندر ملوث لوگ ہیں، اور جب ان سے کوئی منع کرتا ہے یہ مت کرو، یہ بدعات خرافات ہیں، کہتے اس پہ کیا برائی ہے، اور ایسے لوگ قیامت کے روز حوض کوثر سے محروم رہیں گے، حوض کوثر سے محروم رہیں گے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہی وہ لوگ ہیں میری امت کے اندر جنہوں نے میرے جانے کے بعد دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، دین کے اندر نئے نئے طریقوں کو ایجاد کیا، نئے نئے خرافات کو بطور دین سمجھا تھا، دین کے اندر داخل کیا تھا۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، فرمایا لوگوں، آج کے لوگوں، تمہارے لیے اس امت کے بعد میں آنے والوں کے لیے وہی دین ہے جو اس امت کے اولین کے لیے دین تھا۔ صحابہ کرام، اس زمانے کے اندر جو دین تھا وہی آج بھی دین ہو سکتا ہے، جو اس زمانے کے اندر دین نہیں وہ آج بھی دین نہیں بن سکتا ہے۔ اور اسی طرح شرک و بدعت کے علاوہ بہت سارے گناہ اور جرائم کے اندر ہم ملوث ہیں جنہیں ہم گناہ ہی تصور نہیں کرتے ہیں، یا تو گناہ ہی تصور نہیں کرتے ہیں یا تو معمولی سمجھتے ہیں، جیسے کہ ناک پر مکھی بیٹھی اور ہاتھ ہلایا اڑ گئی، اس طرح ہم سمجھتے ہیں۔ مثلا بہت سارے لوگ 5 وقت کی نمازوں سے غافل ہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح نمازوں سے غفلت، نمازوں کی ادائیگی میں سستی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، فرض روزوں سے کوتاہی کرتے ہیں۔ جو زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کے پاس استطاعت ہے حج کرنے کی، وہ حج کے فریضے سے ٹال مٹول کر رہا ہے، والدین کی نافرمانی کر رہا ہے، رشوت خوری عام ہے، سودی لین دین، سودی کاروبار عام ہے، خود غرضی عام ہے، بدکاری یا فحش کام عام ہے، ماپ تول میں کمی ہے، جوا عام ہے، چوری عام ہے۔ یہ تمام گناہ ہونے کے باوجود، ہم ان میں ملوث ہونے کے باوجود کوئی گناہ ہی تصور نہیں کرتے ہیں یا انہیں معمولی سمجھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے اندر جب کسی انسان کو گناہ کے اندر ملوث پاتے، کہتے آج تم ان گناہوں کو معمولی سمجھتے ہو، سر کی بال کی طرح سمجھتے ہو۔ انہی گناہوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر بڑے گناہوں میں شمار کیا جاتا تھا، جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو، سر کی بال کی طرح سمجھتے ہو۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، یہ اس دور کی بات ہے جس دور کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صحابہ کرام موجود تھے، اور ان کے اسٹوڈنٹس ہدایت یافتہ تابعین اعظام موجود تھے۔ اس دور کے اندر جو سب سے بہترین دور تھا، یا تو گناہ ہوتے ہی نہیں تھے، اگر ہوتے بھی تھے مگر بہت ہی تھوڑے معمولی ہوتے تھے۔ اور اگر حضرت انس کسی کو دیکھتے گناہ کے اندر ملوث اور دیکھتا کہ یہ اسے بہت معمولی سمجھتا ہے، اس سے کہتا جس گناہ کے اندر تم ملوث ہے، جس گناہ کو آج ہم معمولی سمجھ رہے ہیں، اس گناہ کو نبی علیہ السلام کے زمانے میں کبیرہ گناہوں کے اندر شمار کیا جاتا تھا۔ اور آج اگر حضرت انس بن مالک زندہ ہوتے رضی اللہ تعالیٰ اور یہ امت کی یہ حالت شرک و بدعات، خرافات، نافرمانیاں یہ دیکھتے تو کیا کہتے ہیں اس امت کو؟ اور جہاں تک محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تعلق ہے، تو اس زمانے کے اندر اگر کوئی انسان کسی خطا کا مرتکب ہوتا، کوئی گناہ کرتا، تو اس وقت تک بے چین ہوتا، بے قرار ہوتا، جب تک محمد الرسول کی خدمت میں حاضر ہوتا، اللہ سے توبہ کرتا، اور پھر اس گناہ پر اپنے اوپر حد قائم کرنے کے لیے نبی کے دربار میں پیش ہوتا۔ اے محمد رسول، مجھ پر حد قائم کیجئے، میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ جیسے کہ 1-2 مثالیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جہینہ قبیلے کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور وہ بدکاری کی وجہ سے حاملہ ہو چکی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد کو پامال کیا ہے، لہٰذا مجھ پر حد قائم کیجیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے تم یہ جو بچہ ہے، اب اس کے سرپرست کو بلایا اور کہا پہلے یہ بچہ جن دے گی، اس کے بعد اس پر حد قائم ہوگی۔ جب بچہ اس عورت نے جن دیا، پھر وہ دوبارہ محمد الرسول کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کو رجم کر دیا جائے گا۔
रजम करने का हुक्म दिया। जब शादीशुदा मर्द और शादीशुदा औरत बदकारी करे, इस्लाम ने उन पर यह हद लगाई है कि उनको रजम किया जाएगा, ज़मीन के अंदर धंसा कर उन पर कंकरियाँ मारी जाएंगी और हलाक कर दिया जाएगा, यह हद है। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने उस औरत को क्या, रजम करने का हुक्म दिया। जब उसको रजम कर दिया गया और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस औरत का जनाजा पढ़ा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इस औरत का जनाजा पढ़ा जिसने बदकारी का इर्तिकाब किया था, इसने तो बदकारी का इर्तिकाब किया, आपने इसका जनाजा क्यों पढ़ा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, फरमाया, ए उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इस औरत ने ऐसा तौबा किया था कि अगर उस तौबा को मदीना के 70 अफराद के अंदर तकसीम कर दिया जाए तो उनके लिए वो काफ़ी हो जाएगा। इससे बढ़कर और तौबा क्या हो सकता है कि उस औरत ने अल्लाह की मर्जी के खातिर अपनी जान को ही कुर्बान कर दिया। अल्लाह अकबर, इससे बढ़कर और कोई तौबा हो सकता है? इसी तरह एक और वाक़ा हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं कि माइज़ बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, तहिरनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मुझे पाक कीजिए, अल्लाह के रसूल मुझे पाक कीजिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि तुम पर अफसोस है, वापस चले जाओ, इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो, गुनाहों की माफ़ी मांगो। वो शख्स, वो माइज़ बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस चले गए। कुछ देर बाद दोबारा आ गए, तहिरनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुनाह किया था ना उन्होंने, वो बेचैन और बेकरार होते थे अगर गुनाह उनसे सरजद होता। अल्लाह के रसूल पाक कीजिए, दूसरी मरतबा आया, अल्लाह के रसूल पाक कीजिए। अल्लाह के रसूल ने दोबारा वही जवाब दिया, वापस जाओ, इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो। बेचैन बेकरार थे, वापस गए, दोबारा वापस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, अल्लाह के रसूल तहिरनी, मुझे पाक कीजिए। तीसरी मरतबा भी मुहम्मदुर रसूल ने कहा कि वापस जाइए, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो। लेकिन 3 मरतबा वापस जाने के बाद चौथी मरतबा दोबारा आ गए, तहिरनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु, अल्लाह के रसूल पाक कीजिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फीमा अतहरुका, कि मैं किस चीज़ से तुम्हें पाक करूं, किस चीज़ से तुम्हें मैं पाक करूं? कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बदकारी हो गई है मुझसे, लेकिन लिहाजा मुझ पर हद कायम कीजिए, मुझ पर हद कायम कीजिए। मुहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा, इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक है, कहीं ये पागल तो नहीं है? लोगों ने कहा, नहीं, ये तो सही है, इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक है, ये पागल नहीं है। फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहीं इसने शराब तो नहीं पी है? लोगों ने जब मुंह के करीब गए, सूंघा मुंह की बू, लेकिन शराब की बू नहीं आई। कहा, अल्लाह के रसूल शराब भी नहीं इसने पी है। फिर फरमाया मुहम्मदुर रसूल, क्या तुमने वाकई बदकारी की है? कहा, हाँ अल्लाह के रसूल, हाँ मैंने बदकारी की है, लेकिन लिहाजा मुझे पाक कीजिए, मुझ पर हद कायम कीजिए। फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इस पर हद कायम की जाए, उसको रजम कर दिया गया। उसके बाद लोगों के 2 ग्रोह बने। एक ने कहा कि माइज़ बिन मालिक गुनाह की वजह से हलाक हो गया, और दूसरे ने कहा कि माइज़ बिन मालिक उसने तो ज़बरदस्त बहुत अच्छी तौबा की, इससे बढ़कर और तौबा क्या हो सकती कि उसने अपनी जान कुर्बान कर दी है। यहाँ तक कि कुछ दिन गुजर गए, मुहम्मदुर रसूल सहाबा किराम की मजलिस में आए और कहा, इस्तग़फ़िरू लिमाइज़ बिन मालिक, माइज़ बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए दुआ करो। सहाबा किराम ने दुआ की कि अल्लाह माइज़ बिन मालिक को माफ़ फरमा दीजिए। फिर मुहम्मदुर रसूल ने फरमाया कि माइज़ बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसी तौबा की है कि अगर एक जमात के अंदर इसकी तौबा को तकसीम कर दिया जाए तो उस जमात के लिए वो काफ़ी हो जाएगी। अल्लाहु अकबर। इसी तरह हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, उसके बाद एक और औरत आई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई, कहा, अल्लाह के रसूल मुझे पाक कीजिए। उसने भी यही कहा। रसूल करीम ने उसको वही जवाब दिया कि जाओ, तुम्हें क्या हुआ है, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, चले जाओ वापस। उस औरत ने कहा, अल्लाह के रसूल आप मुझे वही कह रहे जो आपने माइज़ बिन मालिक को कहा था। आप सबने कहा, माइज़ बिन मालिक के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है? कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी से मैं हामिला हूँ, उसी से बदकारी हुई है, लिहाजा मुझ पर हद कायम की जाए, मुझे पाक कर दिया जाए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, पहले तुम जो हमल है, ये बच्चा जब जन्म दोगे उसके बाद मेरे पास आना,
اس کے بعد تم پر حد قائم کی جائے گی۔ ایک انصاری صحابہ نے اس کی کفالت کرنے کا اپنے ذمہ رکھا کہ میں اس کی کفالت کروں گا، یہاں تک کہ اس عورت نے اس کو جنم دے دیا۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور محمد رسول نے کہا ابھی بھی اس پر حد نہیں لگ سکتی کیونکہ ابھی بچہ چھوٹا ہے، ابھی دودھ پینے کا مسئلہ ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول اس کی رضاعت کا جو مسئلہ وہ میرے ذمہ ہے، میں اس کی کفالت کروں گا۔ ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ابھی یہ واپس جاؤ، ابھی تم واپس جاؤ، پہلے اس بچے کو دودھ پلاؤ اور جب یہ دودھ چھوڑ دے اس کے بعد میرے پاس آنا۔ تو وہ عورت چلی گئی اور جب وہ واپس آئی اس کے ہاتھ میں کیا تھا؟ بچے کے ہاتھ میں روٹی تھی۔ کہا اللہ کے رسول اس نے دودھ چھوڑ دیا ہے، اب یہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا۔ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس عورت کو رجم کر دیا جائے، اس کو زمین کے اندر دھسا دیا جائے اور پھر اس پر کنکریاں مار کر اس کو ہلاک کر دیا جائے۔ اسی دوران خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اس نے پتھر اٹھایا، اس عورت پر مارا اور اس سے یہ خون کی چھینٹیں اس کے چہرے پر پڑی، خالد بن ولید کے چہرے پر پڑی اور وہ برا بھلا کہنے لگا۔ خالد بن ولید اس عورت کو برا بھلا کہنے لگا، مگر محمد الرسول نے سن لیا۔ کہا اے خالد بن ولید رک جاؤ، یہ ایک ایسی عورت ہے کہ جس نے اتنا پختہ اور سچا توبہ کیا ہے کہ اگر ایک ظالم، ایک ٹیکس لینے والا حکمران، ایک ٹیکس لینے والا ظالم حکمران وہ ایسی توبہ کرتا اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ تھے نبی علیہ السلام کے دور کے کچھ واقعات کہ اگر وہاں ان لوگوں کے اندر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا وہ اس گناہ کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے تھے اور وہ تب تک نہیں بیٹھتے تھے جب تک وہ توبہ کرتے تھے، جب تک اللہ سے معافی مانگتے تھے، جب تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے۔ اور جب تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے اور نیکیوں کے ذریعے سے وہ اپنے خطاؤں کو معاف کرواتے تھے۔ جیسے رب کائنات نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک رب کائنات حسنات کے ذریعے، نیکیوں کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اور گناہوں کو مٹانے کا سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ وہ توبہ اور استغفار ہے، وہ توبہ اور استغفار ہے۔ استغفار کے ذریعے وہ گناہوں کو مٹایا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی استغفار کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیجئے، توبہ کیجئے، بے شک رب العالمین غفور الرحیم ہے۔ اسی طرح تمام مومنوں کو رب کائنات نے توبہ کا حکم دیا ہے۔ فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ تم سب اللہ کے دربار میں توبہ کرو، تم سب اللہ کے دربار میں توبہ کرو اے مومنو، اے مسلمانوں، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو سکیں۔ توبہ کے ذریعے اپنے گناہوں کو معاف کرو، ورنہ یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے جس سے کوئی بچ نہیں پائے گا۔ لہٰذا توبہ کر کے گناہوں کو معاف کروانا تاکہ تم کامیاب ہو سکے، جہنم سے بچ سکے اور جنت کے اندر داخل ہو سکے۔ ایک اور جگہ رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کے دربار میں توبہ کرو، لیکن کیسا توبہ؟ خالص توبہ، سچا توبہ، کہ ایک بار کہتے اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، دوبارہ میں اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ سچا اور پختہ توبہ کرو، خالص توبہ رب العالمین کے دربار میں کرو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی ربکم، اے لوگو اللہ کے دربار میں توبہ کرو، اللہ کے دربار میں توبہ کرو۔ فواللہ، بس مجھے اللہ کی قسم ہے، کون فرما رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فواللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے، انی لاتوب الی اللہ عز وجل فی اليوم 100 مرہ۔ فرمایا محمد فرما رہے ہیں میں ایک دن کے اندر اللہ کے دربار میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ رب کائنات کے رسول توبہ فرمایا کرتے تھے ایک دن کے اندر۔ کون تھے محمد رسول؟ جنہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر،
پچھلے اور اگلے گناہ معاف کر دیے رب کائنات نے. سرٹیفکیٹ دی تھی محمد رسول کو, جو امام الانبیاء حبیب کبریا محمد رسول ایک دن کے اندر 100 مرتبہ توبہ کرتے ہیں, جن کے کھاتے کے اندر کوئی بھی برائی نہیں ہے, جن کے نام اعمال کے اندر کوئی بھی برائی نہیں ہے, اس کے باوجود وہ توبہ کر رہے ہیں 100 مرتبہ ایک دن کے اندر. ہم تو گناہ گار ہیں, ہمیں کتنی بار دن کے اندر توبہ کرنی چاہیے, لیکن ہمیں ایک مرتبہ توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے. یہ ہمارا حال ہے. اسی طرح یہ توبہ کرنا یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی صفت اور شیوا ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے جنت کے اندر کہا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا, اس کا پھل نہ کھانا, اگر اس کا پھل کھاؤ گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. لیکن شیطان نے بہکایا. شیطان ہے ہی ابلیس جو ہماری مجلسوں میں آ کر جو ہمارے ذہنوں کو ادھر ادھر بھٹکا دیتا ہے, دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور آیا شیطان نے بہکایا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو. انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا, درخت کا پھل کھا لیا, خطا کا ارتکاب کر لیا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کہا؟ خطا کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے میرے پروردگار, ہے ہمارے رب, ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے, ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے. اگر تو مغفرت نہیں کرے گا, اگر تو گناہوں کو معاف نہیں کرے گا, اور اگر تو رحم نہیں کرے گا, لنکونن من الخاسرین, تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے, خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو دیکھا, طوفان کی موجوں میں ڈوبتے ہوئے دیکھا, اور باپ کی شفقت بیٹے کے لیے جاگ گئی, اور زبان سے کہہ دیا اے میرے پروردگار, یہ تو میرے گھر والوں میں سے ہے, اس کو معاف کر دیجئے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ تیرا بیٹا تو تھا یہ, لیکن ایمان نہیں لایا تجھ پر, لہٰذا یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے. اور آگے تنبیہ کی, اے نوح علیہ السلام, اگر آپ نے یہ بغیر علم کے سوال کیے, وہ سوالات کیے جن کا علم آپ کے پاس نہیں, تو آپ نقصان اٹھانے پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اور نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا, اور کیا دعا کی, توبہ کی, رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. فرمایا اے میرے پروردگار, میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے سوالات کرنے سے جن کا علم میرے پاس نہیں ہے, اور اگر تو نے مغفرت نہ کی, اور اگر تو نے اپنے رحمت کے آغوش میں مجھے نہ لیا, تو میں نقصان اٹھانے پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک آدمی کو مکہ مارا, اس کی موت واقع ہو گئی, پھر رب العالمین سے دعا کی, گناہ کا اعتراف کیا, خطا کا اعتراف کیا, اور دعا کی رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی, اے میرے پروردگار, میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے, لہذا تو میری مغفرت فرما, مجھے معاف فرما. یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے, اپنے خطا کا اعتراف کرتے ہوئے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کہا اے اللہ رب العالمین, تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے, تو ہی پاک ہے, اور میں ہی ظالموں میں سے ہوں. اور جہاں تک تعلق ہے بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس قدر آپ توبہ اور استغفار کرتے تھے کہ ایک مجلس کے اندر ہم محمد رسول کے زبان مبارک سے اس دعا کو 100 مرتبہ سنتے تھے. اللہ اکبر, کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ سنا کرتے تھے ایک مجلس کے اندر. کیا؟ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور, اے میرے پروردگار میری مغفرت فرما. محمد رسول فرما رہے ہیں جن کے خطا ہی نہیں, جن کے گناہ ہی نہیں, وہ فرما اے رب العالمین میری مغفرت فرما اور میرے توبہ کو قبول فرما, تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مغفرت کرنے والا ہے. اسی طرح اپنے بندوں کو رب العالمین بار بار توبہ کی دعوت دے رہا ہے, استغفار کی دعوت دے رہا ہے. فرمایا رب کائنات نے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ. فرمایا اور وہی پروردگار ہے
جو اپنے بندوں کے توبہ قبول فرماتا ہے، ان کے خطاؤں کو معاف فرماتا ہے، اور ان کی سیئات کو ان سے درگزر فرماتا ہے، معاف فرمانے والا پروردگار ہے۔ ایک اور جگہ رب کائنات اپنے گناہگار بندوں کو دعوت دے رہے ہیں، محمد رسول کو فرما رہے ہیں، اے محمد رسول قل، کہہ دیجئے میری نافرمان بندوں سے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے گناہ کرتے ہوئے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، فرمائے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ تم اس کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ مگر ضرورت کس بات کی ہے؟ مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توبہ کریں، ہم اللہ کے دربار میں آئے سچی توبہ کرے کہ پروردگار ہم گناہوں کے اندر، ہم نافرمانیوں کے اندر، ہم شراب کے اندر، ہم چوری کے اندر، ہم ڈاکہ زنی کے اندر، ہم سود خوری اور رشوت خوری کے اندر ملوث ہیں، ہم بے نمازی ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم آج سے توبہ کرتے ہیں، اس بات کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ پروردگار تمہارے تمام خطاؤں کو معاف فرمائے گا، مگر توبہ تو کرو، مگر اللہ کے دربار میں تو جھکو، اللہ سے تو معافی مانگو گناہوں پر۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ پروردگار مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لیکن یہ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ جب تک سورج مشرق سے طلوع ہو رہا ہے، جب مغرب سے طلوع ہوگا پھر توبہ قبول نہیں ہوگا۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، جو منکر تھے، جو انکار کرنے والا ہے، جو اللہ کو نہیں ماننے والے تھے، جو غافل زندگی گزار رہے تھے، جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو ادھر ہی رہنا، ہمیں اللہ کے پاس نہیں جانا، ہمیں کوئی سوال نہیں ہوگا، ہمیں نہیں مرنا ہے، جو دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، وہ فوراً تو ایمان لائیں گے۔ جب وہ دیکھیں گے سورج کہاں سے چڑھا، مغرب سے چڑھا سورج، وہ فوراً ایمان لائیں گے اور توبہ کریں گے، لیکن اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی، اس وقت توبہ قبول۔ اسی طرح دوسری جگہ اور توبہ کہاں پہ قبول نہیں ہوگی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب موت کا وقت، جب سکرات، موت السکرات، جب وہ آخری گرگراہٹ کا وقت آئے گا، موت کا وقت آئے گا، اس وقت انسان چاہے گا میں توبہ کروں گا، لیکن توبہ قبول، توبہ کرنا چاہے گا، قبول کرے بھی گا، لیکن قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جب تمہارے پاس موت حاضر ہو جائے، موت حاضر ہو جائے اور پھر تم توبہ کرو، تم توبہ کرو تو کوئی فائدہ توبہ سے نہیں ہے۔ توبہ کب تک ہے؟ ایک تو جب تک انسان کے جسم کے اندر روح باقی ہے، موت سے پہلے تک، موت سے پہلے تک اگر توفیق ملی تو توبہ کرو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ابھی ہم جوان ہیں، کرو مستی، جب بڑھاپے میں جائیں گے اس وقت توبہ کریں گے۔ کسی کو پتہ ہے موت کا وقت کسی کو پتہ ہے؟ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ موت، نوجوان نہیں مرتے ہیں، بچپن میں ہی مرتے ہیں، جوانی میں مرتے ہیں، بڑھاپے بھی کوئی پہنچ جاتا ہے، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ بس یہ ابھی میں زندہ ہوں، ابھی 1-2 منٹ کے بعد یا 1 سیکنڈ کے بعد ہوں گا کہ زندہ نہیں ہوں گا، یہ ہمارے اندر احساس ہونا چاہیے۔ اور قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا کے اندر بڑے مزے میں زندگی گزاری ہوگی، مست، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں، بڑے آرام میں چین و سکون کے اندر زندگی گزاری ہوگی، غم دیکھا ہی نہیں ہوگی، وہ پریشانی وہ دیکھی نہیں ہوگی۔ جب قیامت کے روز اس کو لایا جائے گا اور ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ جہنم میں گوتا اس کو دیا جائے گا، ایک مرتبہ صرف چند سیکنڈ کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس سے پوچھا جائے گا پتہ تجھے جو تو زندگی 50 60 70 80 100 سال کی زندگی گزار کر آیا تھا مزے میں، جو مرضی وہ کیا تھا، بتا کچھ یاد ہے؟ وہ آرام، وہ چین و سکون یاد ہے؟ کہے کہ اللہ مجھے پتہ ہی نہیں وہ چین و سکون کیا ہوتا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے وہ چین و سکون کیا، صرف ایک مرتبہ، صرف 1 سیکنڈ کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب ذرا غور کرے، جو انسان ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ اسی طرح ایک اور بندے کو لایا جائے گا جس نے دنیا کے اندر تنگی کے حالت میں زندگی گزاری ہوگی، رہنے کے لیے مکان نہیں، کھانے کے لیے روٹیاں نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، صبح فجر پہ اٹھنا پڑتا ہے نا، مشکلات تھوڑی آتی ہے، نماز کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، چوری چھوڑنا یہ تو بڑا کام ہے، شراب چھوڑنا یہ تو بڑا کام ہے، لیکن وہ اس نے ان تمام خواہشات کو، انسان چاہتا کہ میں شراب پیوں، میں فلانی چیز کروں، اس نے قربان کر دیا ہوگا، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا ہوگا۔
زندگی کے اندر کبھی بھی چین و سکون نہیں پایا ہوگا اس نے، پریشانی پریشانی، ظلم ستم اس نے دیکھا ہوگا۔ ایک مرتبہ قیامت کے روز کو جنت میں ڈالا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ تمہیں وہ دنیا کی کوئی پریشانی یاد ہے، دنیا کا کوئی غم یاد ہے؟ کہے گا پروردگار میں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے وہ غم کیا ہوتا ہے، وہ پریشانی کیا ہوتی ہے، میں نے تو وہ دیکھی ہی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جب جنت میں ڈالا جائے گا اور جو انسان ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا اس کا کیا حال ہوگا، اس کی کیا مزے اور مستیاں ہوں گی۔ یہ دنیا ایک سپنا ہے، ایک سپنا ہے، ابھی نیند پڑی بڑے بڑے سپنے دیکھتے ہیں، آنکھ کھلی سپنے غائب، وہی دنیا ہے، بس یہی دنیا کی حقیقت۔ ہم سمجھتے ہیں بس دنیا ہمیشہ رہنے والی ہے، لیکن یہ رہنے والی نہیں ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ فرمایا جس انسان کو جہنم سے دور کر دیا جائے، جہنم کے عذاب، آج دنیا کے اندر جو عذاب ہے، جو آگ ہے نا، جہنم کا آخری 1% ہے، ایک حصہ ہے جہنم کا دنیا کے اندر، ایک حصہ، 70 حصے وہی بقایا ہے، یہ ملا کر 70 حصے کل جہنم کے عذاب کے حصے، کتنے؟ 70 میں سے صرف ایک حصہ جو دنیا کے اندر ہے۔ اب ذرا غور کریں، اس حصے کو ہم برداشت کر پاتے ہیں؟ نہیں برداشت کر پاتا ہے کوئی، اور جب وہ سارے مل جائیں گے وہاں کیا حال ہوگا۔ اس لیے فمن زحزح عن النار، جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فقط فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیاوی زندگی محض دھوکہ ہے، دھوکے کا سامان ہے، یہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ سب کچھ فنا ہونے والی ہے، باقی جو اگر ذات بچنے والی ہے وہ پروردگار کی ذات ہے، وہی باقی رہنے والی ہے، باقی سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ایک خاتون نے 100 روپیہ دیا مسجد شریف کے لیے، یا اللہ ان کی جو بھی حاجات ہے یا اللہ پورا فرما دے، یا اللہ جو بیماری ہے جانوروں کو یا اللہ وہ دور فرما دے، شفا یاب فرما دے، یا اللہ اور مالی اور جسمانی بیماریاں دور فرما دے، صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ اس طرح ایک بہن نے بھی 50 روپے مسجد شریف کو دیا، یا اللہ اس کی جو بھی حاجات ہے یا اللہ پورا فرما دے، یا اللہ اس کی حاجات کو پورا فرما دے، یا اللہ ہدایت عطا فرما دے، یا اللہ ہدایت عطا فرما دے۔ اور یا اللہ ایک اور شخص نے 50 روپے مسجد شریف کو دیا، اس کی بھی جو حاجت ہے یا اللہ پورا فرما دے۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو مغفرت کرنے والا ہے، تو دلوں کے راز جاننے والا ہے، یا اللہ تو جانتا ہے انسان کے دلوں کے اندر کیا بھی حاجات ہے، یا اللہ جو بھی نیک حاجات ہے پورا فرما دے، یا اللہ جو بھی بیمار ہے شفا کاملہ شفا عاجلہ عطا فرما دے، یا اللہ جو بھی گزر گئے ہیں کروٹ جنت الفردوس عطا فرما دے، یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما دے، یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے یا اللہ شفا کاملہ شفا عاجلہ عطا فرما دے، یا اللہ یہ جو وبائی بیماریاں ہیں یا اللہ شفا عطا فرما دے، یا اللہ ان وبائیوں کو دور فرما دے، ان وبائی بیماریوں کو دور فرما دے، یا اللہ ہم سب کا جب بھی خاتمہ ہو تو ولا الہ محمد رسول اللہ پہ ہو، وآخر